الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب عليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دروشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم نور بکتابک بصری واشرح به صدری وانطلق به لسانی وقو به جنانی ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم احباب زیرکار، قرآن مجید کی آیہ مبارکہ 178 اور 179 ان میں حدود الہیہ کا بیان شروع ہوتا ہے۔ خالق کائنات نے یہاں اسلام کے قانون قصاص کا ذکر فرمایا۔ عرب معاشرے میں، عربوں میں دور جاہلیت میں اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے بعد ان آیات کے اترنے تک قتل کے حوالے سے اپنی من مانی کے قانون بنے ہوئے تھے۔ اگر کسی ایک قبیلے کا ایک بندہ قتل ہو جاتا تو وہ بدلے میں 10 20 بندوں کو قتل کرتے تھے۔ اگر کہیں مرد قتل ہو جاتا تو قتل کرنے والوں کے خاندان میں سے کسی عورت کو قتل کر دیتے تھے، 4 5 10 عورتوں کو قتل کرتے تھے۔ تو یہ ایک بے راہ روی تھی۔ اس طرح انسانی زندگی محفوظ نہیں تھی۔ اور وہ دوسروں کے زیادہ بندوں کو قتل کرنے میں اپنی قوت
اور اپنی نخوت کا اظہار کرتے تھے، اس میں اپنی بڑائی سمجھتے تھے کہ انہوں نے ایک بندہ مارا ہے تو ہم نے 10 مار دیے ہیں۔ اس غیر عادلانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ایک انتہائی معتدل اور انصاف پر مبنی قانون قصاص دیا، اور 2 ٹوک لفظوں میں فرمایا کہ قتل اگر کوئی بندہ ہو جائے تو اس کے بدلے میں قتل کرنے والا ہی مارا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ 2-4 اور بندوں کو مار دیا جائے، جو مجرم ہے وہی سزا پائے گا۔ یہ 2 ٹوک لفظوں میں قرآن مجید نے بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے لیے مقتولین کے بارے میں، جو لوگ ناحق مارے جاتے ہیں ان کے بارے میں قصاص لازم کر دیا گیا ہے، قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ القتلہ یہ قتیل کی جمع ہے، جیسا کہ مریض کی جمع ہے مرضى، قتیل کی جمع ہے قتلہ۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، یہاں خالق کائنات نے ایک اس صورت کا بیان کیا کہ بعض اوقات مقتول جو قتل ہو جاتا ہے اس کے وارثوں میں سے اگر کوئی نرم دل ہو جائے اور خدا کی رضا کے لیے قاتل کو معاف کرنا چاہے تو اس وقت حکومت کے وقت کیا کرے؟ یہ جتنے قوانین ہیں یہ بندوں کے اپنے ہاتھ میں نہیں دیے گئے، یہ ریاست کا کام ہے۔ ان حدود کو نافذ کرنا، ان حدوں کا اجرا کرنا یہ ریاست کا کام ہے۔ اب بندہ قتل ہو گیا ہے اور اس کے جو وارث ہیں، جو اس کے خون کا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اگر صلح کے لیے راضی ہو جائیں یا فی سبیل اللہ معاف کرنا چاہیں تو اللہ رب العزت نے سہولت کو بیان کیا، فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو اس کے مقتول بھائی کی طرف سے معاف کر دیا جائے، مقتول بھائی کے ورثاء اگر معاف کر دیں، فاتباع بالمعروف، تو معروف طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق مقتول کا وارث خون بہا کا مطالبہ کرے۔ اگر جان کے بدلے جان نہیں لینا چاہتے اور وہ خون کا بدلہ قیمت کوئی لینا چاہتے ہیں، یعنی خون کا فدیہ لینا چاہتے ہیں، تو اس کی تمہارے لیے گنجائش ہے، اداء الیہ باحسان، اچھے طریقے سے پھر وہ اس کو ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ تنگ کر کر کے ان کو پیسے دیں
اور یہ 3 سال کی مدت رکھی گئی ہے۔ مرد کا جو فدیہ ہے وہ 100 اونٹ ہے، اور دینار اگر ہو تو 1000 دینار ہے۔ عورت کی دیت نصف رکھی گئی ہے فقہ اسلامی میں۔ عورت اگر قتل ہو جائے تو قاتل 50 اونٹ دے گا اگر وہ خون کا بدلہ لینا چاہے، اور اگر وہ نہیں لینا چاہے تو عورت کے بدلے میں بھی قاتل اگر مرد ہے تو مرد ہی قتل ہوگا۔ لیکن فدیہ لینے کی صورت میں احادیث صحیحہ کی روشنی میں نصف دیت رکھی گئی ہے۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک رعایت ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے۔ اب قرآن مجید کی جو فصاحت اور بلاغت اور ترغیب کا طریقہ دیکھیں کہ ایک بندہ قتل ہو چکا ہے اور 2 خاندانوں میں پیار اور محبت کے سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، اور جو انتقام کا اور بدلہ لینے کا جذبہ ہے وہ عروج پر ہے۔ تو قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، فَمَنْ أُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ، بس کسی کو اس کے مقتول بھائی کے وارثوں کی طرف سے کوئی چیز معاف کر دی جائے، یعنی قتل ہونے والے کو قاتل کا بھائی کہا جا رہا ہے، اور قتل کرنے والے کو مقتول کا بھائی کہا، اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اب بظاہر تو سارے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انتقام کا وہ جان کے دشمن ہے، تو قرآن مجید یہ ہدایت دیتا ہے کہ تمہارا غصہ بجا ہے، تمہارا جذبات میں آنا اپنی جگہ پہ درست ہے، قتل کرنے والا قصوروار ہے، اس نے جرم کیا ہے، تمہارا غصہ بھیجا نہیں ہے، لیکن اتنا تو سوچو کہ وہ بھی اسی کا کلمہ پڑھتا تھا جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، کہ تمہارا جو آپس میں اخوت کا اسلام کا رشتہ ہے اس کی خاطر اگر تم معاف کرنا چاہو تو رب یہ پابندی نہیں لگاتا کہ قتل کا بدلہ قتل ہی ہو، اگر تم معاف کرنا چاہتے ہو تو اللہ بھی اس میں خوش ہے اور اللہ بھی اس میں راضی ہے۔ یعنی اسلام نے اس میں اتنی گنجائشیں دی ہیں، اگر جان کا بدلہ جان لینا چاہو۔ ایسے تھا کہ پہلی امتوں کے اندر کہیں یہ قانون تھا کہ قتل کا بدلہ قتل، جان کا بدلہ جان لینا واجب ہے، اور بعض جگہ یہ قانون تھا کہ دیت لینا واجب ہے، کہ خون کا بدلہ جو ہدیہ لیا جاتا ہے، فدیہ لیا جاتا ہے۔ اسلام نے آ کر 3 چیزوں کا ذکر کیا کہ جان کا بدلہ جان لینا چاہو، یا اگر اس کے وارث فدیہ لینا چاہتے تو فدیہ لے لیں، اور اگر معاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ معاف بھی کر سکتے ہیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، فرمایا ان چیزوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کے بعد اگر کوئی پھر حد سے بڑھے، کہ پہلے ایک جان کے بدلے جان لے لی اور پھر بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، 10-15 دن بعد، مہینہ، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان کا ایک اور بندہ مار دیا، یا فدیہ لینے کے بعد پھر ایک دن جذبات میں آ گیا کہ یہ فلاں کا قاتل جا رہا ہے، اس پر حملہ کر دیا، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان چیزوں کے بعد جو حد سے بڑھے، جو ہم نے بیان کیا اس سے زیادہ کچھ اور کرنا چاہے، فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، پھر اللہ کی طرف سے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اسلام نے پابند کیا ہے مقتول کے وارثوں کو بھی، اور ان کو کچھ اصول دیے گئے ہیں کہ ان پر تم نے عمل پیرا ہونا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ،
اور میں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہ جو قرآن مجید کے جوامع الکلم ہے، قرآن کا ہر لفظ ہی اور ہر جملہ جوامع الکلم ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ سب سے زیادہ جامع کلام کائنات میں اللہ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جن جن پر اللہ تعالیٰ کوئی مہربانی فرمائے۔ یعنی جوامع الکلم کا معنی یہ ہے کہ تھوڑے لفظوں میں ایک بڑے مفہوم کو بیان کر دینا۔ لفظ 2 یا 3 بولے جائیں لیکن ایک بہت بڑے مفہوم کو بیان کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں جامعیت کلام۔ اب قرآن مجید کی جامعیت کلام کو دیکھیں۔ اگر کسی بے گناہ کو قتل کرنے والے کو سزا نہ ملے اور اسے کسی قانون کا خطرہ نہ ہو تو اس کا حوصلہ بڑھتا جائے گا، وہ مزید کسی کو قتل کرے گا۔ پہلے اس نے ایک جان لی ہے اور اس کے بعد اس کا دل سخت ہو گیا، قتل کرنے کے بعد قتل کرنے والے کا دل اور سخت ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ مار دیا، وہ دوسرے کو مارنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ عام بندہ تو ایک چیوٹے کے اوپر پاؤں نہیں رکھے گا، لیکن قتل کرنے والا ایک خون سے جب اپنے ہاتھوں کو رنگین کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ اور جب ایک بندہ قتل کرنے والا چھوٹ جائے گا، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، تو اس کی مجرمانہ ذہنیت کے جو لوگ ہوں گے اور جو لوگ اس جذبے والے ہوں گے، وہ بھی اٹھ کر لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک بندے کو اگر سزا نہ ملے، وہ اور لوگوں کو قتل کرے گا، اس کا جذبہ بڑھتا جائے گا اور اس کا جو اندر کی جو خباثت ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی بے لگام ہو جائیں گے، جو جس کو چاہے گا اٹھ کے قتل کر دے گا۔ اس طرح پورے معاشرے کے اندر ایک خوف و ہراس پیدا ہو جائے، کوئی کسی سے ڈرے گا نہیں، کوئی کسی پر پابندی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ایک قاتل کو سزا مل جائے تو اس کو دیکھ کر کئی لوگ جو قتل کا ارادہ رکھتے ہیں وہ باز آ جائیں گے۔ اس طرح ایک قاتل کو سزا ملنے سے کئی معصوم جانوں کے بچنے کا انتظام ہو سکتا ہے۔ ایک کو سزا مل جائے، وہ مزید آگے نہیں بڑھے گا، دوسرے جو اس طرح کا ارادے رکھتے ہیں وہ سارے باز آ جائیں گے، تو 20 25 100 50 بندے کی جان بچ جائے گی۔ اتنے بڑے مفہوم کو اللہ نے بیان کیا، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، جان کا بدلہ جان لینے میں تمہارے لیے زندگی کا پیغام ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ بظاہر تو عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک بندہ قتل ہو گیا ہے اور قتل کرنے والے کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس میں لوگوں کے لیے وَلَكُمْ، باقی رہنے والوں کے لیے زندگی ہے کہ وہ بھی کسی اور کو قتل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، دوسرے بھی ارادہ رکھنے والے مجرم کی سزا کو دیکھ کر باز آ جائیں گے، کئی معصوموں کی جان بچ جائے گی۔ اس لیے اس قانون کے بنانے اور نافذ کرنے میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جوامع الکلم ہیں وہ بہت سارے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ مشہور ہے، عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں ایک قافلہ جا رہا ہے۔ اس زمانے میں لوگ پیدل سفر کرتے تھے، سواریوں پہ سفر کرتے تھے، اور قافلے میں سب لوگ ٹھیک ٹھاک جا رہے ہیں۔ ایک بندہ قافلے کا امیر ہے یا اس خاندان کا سربراہ ہے اور لمبے سفر پہ جا رہے ہیں۔ اب ایک بندہ اس قافلے میں بیمار ہو جاتا ہے، وہ سفر کرنے کے قابل نہیں، تو جہاں وہ کہتا ہے کہ یہاں سواری کو روک دو، سواری کو روکنا پڑتا ہے۔ جہاں وہ کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاؤ، وہاں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آج ہم اس سردی میں ابھی سفر نہیں کر سکتے، جب تک دھوپ نہیں نکلے گی تو ہم یہاں ٹھہر جائیں گے، میں بیمار ہوں، تو سب کو شریعت اجازت نہیں دیتی کہ مریض کو چھوڑ کر باقی سارے چلے جائیں، اس مریض کی بات ماننی پڑے گی۔
یا دوپہر میں سخت دھوپ ہے اور وہ مریض کہتا ہے قافلے والوں کو اس دھوپ میں سفر نہیں کر سکتا، 2-3 گھنٹے آرام کر لو، جب ٹھنڈ پڑ جائے گی اور دھوپ تھوڑی ختم ہو جائے گی عصر کے بعد ہم چلیں گے، سب کو ماننا پڑے گا۔ اب جو امیر تھا اس کی بات پیچھے رہ گئی، سب مریض کی بات مان رہے ہیں۔ اتنے بڑے مفہوم کو رسول اللہ نے بیان کیا، فرمایا المرید و امیر الرکب، مریض قافلے کا امیر ہوتا ہے۔ المرید و امیر الرکب، یعنی کتنا بڑا مفہوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لفظوں میں بیان کیا کہ بس سمجھو باقی تو ساری عمارت چلی گئی، باقی جس کا حکم چلتا ہے، حکم چلنا چاہیے تھا امیر کا، لیکن اب مریض کا حکم چل رہا ہے، سب اس کی بات ہے۔ فرمایا مریض ایسے ہے جیسے یہی قافلے کا امیر ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم ہے، یعنی تھوڑے لفظوں میں نبی پاک علیہ السلام، اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر 6 خصوصی مجھے فضیلتیں دی ہیں دوسرے نبیوں کے مقابلے میں، کہ اس میں فرمایا وَأُوتِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ، وہ بھی لفظ بیان کرتے تھے لیکن میں انتہائی چھوٹے لفظوں میں بڑے مفہوم کو بیان کر سکتا ہوں۔ یعنی یہ جوامع الکلم، اپنی بات کو، یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے کہ اپنی بات کو چھوٹے لفظوں میں بیان کرنا، مختصر لفظوں میں بیان کرنا، یہ بہت بڑی ہے۔ بعض لوگ 10-10 ہزار صفحے لکھ لیتے ہیں، ہزار صفحے کی کتاب لیتے، جب سارا پڑھو تو بندہ بور ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ 3 دن 4 گھنٹے کے بیانات کرتے ہیں، سننے والے پریشان ہی ہو جاتے ہیں۔ بعض 10-15 منٹ میں اتنا کچھ بیان کر جاتے ہیں کہ سننے والے علم کی خیرات لے کے چلے جاتے ہیں۔ اب ہمارے بر صغیر میں لوگوں نے 5-5 جلدوں میں فتاوے لکھے، فتوے۔ جب فتویٰ پوچھا گیا تو 3-3 4 صفحوں پر فتویٰ لکھا، پھر جا کر لوگوں کو مطمئن کیا۔ لیکن آپ اگر فتاوی مہریہ دیکھیں، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا سا فتاویٰ ہے، 200 صفحے بھی اس کے پورے نہیں ہیں، لیکن سوال کے جواب میں ایسا مطمئن کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ آپ کا کوئی بھی فتویٰ میرا خیال ہے کہ وہ 2-3 صفحوں سے اوپر نہیں، بہت بڑا کوئی فتویٰ ہے تو 2 صفحوں پہ جاتا ہے، باقی آپ 3-4 سطروں میں مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ تو یہ جو مختصر مضمون بیان کر کے ایک بڑے مفہوم کو بیان کرنا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اور جو جوامع الکلم ہے خصوصی طور پر، وہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، پھر حضور کے صدقے سے امت میں جس کو جتنا کچھ ملا۔ حضرت امام شارانی نے اپنی کتاب المواثیق والعہود میں حضرت مولا کائنات سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک جملہ نقل کیا ہے، اس میں 4 یا 5 کل لفظ ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ دل سے سیدنا علی شیر خدا کو پسند نہیں کرتا تھا، یعنی اس کی نظر میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ایک دن آپ کے منہ پر، آپ کے سامنے اس نے آپ کی تعریفیں شروع کر دی۔ جب اس نے زیادہ تعریفیں کی تو آپ نے صرف ایک جملے کے اندر ساری حقیقت کو بیان کر دیا۔ فرمایا انا دون ما فی نفس، انا فوق ما فی نفسک و دون ما تقول، یعنی بندہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اندر سے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور باہر سے بہت چیزیں بیان کر رہا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا انا فوق ما تقول، فوق ما فی نفسک و دون ما، جو تیرے اندر ہے اس سے اللہ نے زیادہ مجھے دیا ہے، جو تیری زبان پہ ہے اس سے میں چھوٹے درجے کا ہوں۔ اب جو ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ پھر پھیل رہا ہے، لیکن وہ عربی کے الفاظ ہیں، وہ انتہائی مختصر ہیں۔ انا فوق ما فی نفسک و دون ما تقول، جو تیرے اندر ہے میں اس سے اوپر ہوں، اور جو تیری زبان پہ ہے میں اس سے نیچے ہوں۔ یعنی اس کی اس منافقت کو بھی بیان کر دیا اور اس حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ وہ اتنی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے، اتنی زیادہ تعریفیں کر رہا ہے، زمین و آسمان کے کلابے ملا رہا ہے، اور اندر سے آپ کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہا۔ اور تو نے اپنے اندر جو مجھے سمجھ رکھا ہے اس سے اللہ نے مجھے بہت بلند رتبہ عطا فرمایا،
اور تو جو زبان سے اتنا کچھ بیان کر رہا ہے اتنا بھی میں نہیں ہوں، اللہ نے اس سے کم مجھے رکھا ہوا ہے۔ انا فوق ما فی نفسک و دون ما تقول، انا دون ما تقول و فوق، انا فوق ما فی نفسک و دون ما تقول، یعنی مختصر سا جملہ ایک بڑے مفہوم کو چھوٹے مفہوم میں بیان کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور قرآن مجید تو ظاہر ہے معجز کلام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جب قانون قصاص کہیں کسی ملک میں نافذ ہو جائے، جن ملکوں میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں ہے وہاں قتل و غارت زیادہ ہوتی ہے، یا قانون بنے ہوئے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا، لیکن جہاں جہاں اسلام کا دیا ہوا قانون ہے، آج پوری دنیا کے اندر اسلام کے قانون قصاص کو آئیڈیل مانا جا رہا ہے۔ تو فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں وصیت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ مرنے والا جب اسے یہ اندازہ ہو جائے کہ میں دنیا سے جانے لگا ہوں، تو اس صورت میں مرنے والا وصیت کرتا ہے، اور وصیت کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت تفصیلی ایک مضمون ہے، اس کے فقہی احکامات بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو بیان کیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ وسلم۔ درود شکر اللہم صلی علی سیدنا